ہمارے نوجوان ہیں جو کہ کسی بھی آرٹ کی شعبے کے اندر ہیں اور وہ اس فاؤنڈیشن کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان فیکٹریوں سے ڈگریاں تو لے لیں گے لیکن وہ یہ نہیں سیکھ پائیں گے یا وہ روحانیت نہیں آ پائے گی، تو وہ فاؤنڈیشن وہ کس طرح سے بلڈ کریں، کیا کریں وہ؟ دیکھیے اس کا میرا خیال سے جواب تو ایک ہی ہے، ایک جسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف۔ اور اکثر و بیشتر ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے ساتھ فراڈ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ۔ بی ٹرو ٹو یور سیلف۔ اور جب آپ اپنی سچائی کو سمجھیں گے اور اپنائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو جو بھی نتیجہ ہوگا سو ہوگا، لیکن اس میں وہ سچائی بھی جھلکنے کے امکان جب ہی ہوں گے جب اس کے بیس پہ کچھ سچائی ہو۔ تو یہ فکر ہی نہ کریں کہ جی اینڈ پہ میرا آرٹ کیا بنے گا، آپ اس کا سوچیں کہ حقیقت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے زندگی میں ہونے کا، یہ دنیا کیا ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو وہ خود بخود آپ کے ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی۔ کہیں کسی جگہ پہ لگتا ہے کہ شاید ہماری جو وہ ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ بھی شاید بدل گئی ہیں، مطلب ہم اپنے لیے یا خود سے سچے ہونے کے لیے یا اپنے کام میں ہم وہ سچائی لا ہی نہیں پاتے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، ہمیں یہ ہے کہ ہمارے کام کو شہرت کیسے ملے گی یا ہمارے کام کی قیمت کیسے زیادہ لگے گی، تو جب یہ ایکسپیکٹیشنس ہوں گی تو وہ پھر وہ سچائی تو آنا مشکل ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ دیکھیں نا، یہی میرا مطلب ہے کہ آپ کا بنیادی نظریہ حیات کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی جتنی ہے بس اتنی ہے اور یہی دنیا ہے جو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کے سارے توقعات اور خواہشات اور مقاصد اس نظریے کے حوالے سے آپ متعین کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آج یہ موقع ملا اور آپ نے عزت دی کہ میں ادھر بیٹھ سکوں اور آپ سے یہ گفتگو کر سکوں۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو آرٹ ہے، آپ کا جو فن ہے، اس نے میرے ساتھ ساتھ مطلب ایک پوری جنریشن کو جو ہے وہ انسپائر کیا ہے، اور جب ہم آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں اور جب ہم ان پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں جن میں سے کچھ کو اکا دکا کو مجھے ایکسپیرینس کرنے کا، میں کہوں گا مجھے محسوس کرنے کا موقع ملا، اور لیکن کوشش کی کہ اس کی فلاسفی کو بھی سمجھا جائے کہ وہ کیا انسپریشن ہے جس کی وجہ سے کہ ایسے ڈیزائن جو کہ بالکل لگتا ہے کہ آپ اس مومنٹ کے اندر ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ تخلیق ہوتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ اگین۔ میں نے جو تھوڑا سا میرا جو علم ہے آپ کے حوالے سے، ویسے تو آپ کی جو جرنی ہے، آپ کا جو سفر ہے وہ تو کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی انسپریشنل ہے۔ تو آپ نے 1963 میں لندن سے اپنا جو ہے وہ آرکیٹیکچر کے اندر اپنا گریجویشن کی، اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان آ گئے؟ نہیں، 2 سال میں نے لندن میں پروفیشنل پریکٹس میں لگائے، اور پھر 2 سال ویسٹ افریقہ، اچھا، گانا میں، کماسی یونیورسٹی، اس میں فیکلٹی آف آرکیٹیکچر میں 2 سال وہاں گزارے۔ پھر اس طرح سے 1966 میں شاکر صاحب کے کہنے پر، بلاوے پر، میں پھر واپس آیا اچھا، لاہور۔ نہیں تو واپس نہیں آنا تھا؟ نہیں، آنا تو تھا، آنا تو شروع دن سے پروگرام تو یہی تھا کہ جب اچھا، پڑھ لکھ کے، ہاں، مگر بالکل اچھا، تو یہ موقع مل گیا۔ ہاں یہ جی، موقع مل گیا، ٹھیک ہے۔
اچھا چلیں اسی واپس آنے والی بات پہ ہی میں آتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کے بعد پوری زندگی ادھر پاکستان میں اور جو ہے وہ ہیریٹیج اور آرکیٹیکچرل اور کلچرل پریزرویشن کو دے دی، تو کبھی ایسا دوبارہ موقع آیا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں بس میں کہیں اور جاتا ہوں؟ نہیں، ملک سے باہر ویسے کسی وجہ سے جانا وہ تو الگ بات ہے، لیکن مائگریٹ کرنا یا وہ کبھی ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا۔ اچھا، تو اب یہ نہیں کہ یعنی جو پڑھائی کے دوران بھی جب بھی میں کہتا تھا والد صاحب کو کہ واپس آنے کا ہے، وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے ارے کیا ہے تم آگے جاؤ، اتنی بڑی دنیا ہے، نئے تلاش کرو مواقع وغیرہ وغیرہ، تو ان کا یہ خیال تھا کہ نئے راستے تلاش کریں، لیکن میرے ذہن میں شروع دن سے آج تک یہی ہے کہ جی یہیں پہ جو کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا کنیکشن ہے اپنی مٹی کے ساتھ؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، سمپلی ٹیکن فار گرانٹیڈ، اور کیا کرنا ہے، یہی تو کرنا ہوں 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 ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو کوئی اس میں اور کوئی خیال نہیں، بس یہی تھا کہ جہاں بھی انسان ہو ہوں جو کام ہے، ہاں یہ ضرور تھا کہ کیونکہ اس کا بہت شدت سے احساس تھا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہمارے اپنے ملک کی ہے، ہوں ہوں تو غالباً یہ ایک خیال ہمیشہ رہا ہے کہ اور جہاں انسان زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے ہوں تو یہی تھا کہ جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں پہ بندہ جائے۔ ہوں تو اس میں یہ آج کل جو یہ رجحان ہے کہ ہر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، مطلب اور ایسے ایسے تخلیقی ذہن اور ایسے ایسے خوبصورت لوگ، مطلب وہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ روک نہیں پا رہے، تو یہ رجحان کیوں ہے؟ مطلب وہ جو مٹی کی محبت ہے وہ ابھی کیوں اس طرح سے نہیں دکھتی؟ نہیں وہ تو دیکھنا، وہ تو جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، معاشی مسائل، اکنامک ڈیولپمنٹ اور اس طرح سے مواقع لوگوں کو اور خصوصاً نوجوان بچوں کو ظاہر ہے یہاں پہ تنگی گھٹن مواقع نہیں نظر آتے، اور کم از کم یہاں بیٹھ کے لگتا یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں یہ سب مواقع ہیں۔ دور دور کے ڈھول سہانے جس طرح بھی آپ سمجھ لیں، کچھ حقیقت بھی ہے، تو یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ہوں تو میرے لیے تو یہی رہا کہ سب سے زیادہ ضرورت اور کہاں میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ بالکل، جو کہ بڑی ضروری بات ہے۔ اچھا ایک اور جو ہم نے ایموشن دیکھا ہے، یا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ یہ کہ سم ہاؤ ہم لوگ جو اپنا جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، جو ہیریٹیج ہے، اس سے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اور اسپیسیفکلی جب ہم اس اربن جو ہماری جو شہری آبادی ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور چونکہ مجھے اپنے کام کی وجہ سے، ڈاکومنٹریز کی وجہ سے بہت ٹریول کا موقع ملتا ہے، تو دس از لائک یہ کافی ویزیبل ہے یہ چیز، اور ہم اس کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا، احساس ضیاع، کسی چیز کو کھونے کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ جی، یہ میرے لیے ایک زمانے میں یہ بہت ہی پریشان کن ایک مسئلہ اور سوال تھا۔ ہماری تربیت تعلیم شروع سے ہی جدیدیت کے جو حلقے ہوتے ہیں اور ان کی سوچ اسکولنگ سے لے کے پھر ظاہر ہے آرکیٹیکچرل ٹریننگ وغیرہ، تو اس سب میں اور پھر فیملی ایٹماسفیئر بھی کچھ ایسا تھا، تو ایک جسے کہتے پروگریسو ماڈرنسٹ، اور یہ اس پر مبنی، اس میں کوئی یعنی فیشن اور کوئی اور بات نہیں تھی، صرف یہ کہ
ہم انسانیت کی تقاضے اور سب سے جو مسائل ہیں ان کا حل ہی جدید تعلیم، جدید سائنس، جدید انڈسٹری، یعنی کہ جدیدیت. ہوں اور یہی ایک نظریہ ہے جس سے کہ انسان مسلسل آگے ترقی کر سکتا ہے. سو وہ جو ترقی کی تلاش یا ترقی کی خاطر اور اس کے لیے یعنی وداؤٹ کویسچن یہ تھا کہ ماڈرن ساری ماڈرنٹی. ہوں تو اس خیال سے ہم آئے واپس ملک میں بھی. تو یہ بھی ایک کچھ تھا کہ جی ہم لیٹسٹ نئے نظریات اور زیادہ بہتر سمجھ کے تو اب ہم ان کو اپنے ملک کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق یہاں استعمال کریں گے. تو اس نظریے سے میں ایز این آرٹسٹ بھی اور ایز این آرکیٹیکٹ بھی جو کام کرتا رہا. تو ایک وقت مجھے ایسا بہت شدت سے احساس ہوا کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میری آڈینس کو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں اور سمجھ کچھ اور رہے ہیں. تو مثلاً ایک سیدھی سی بات ہے کہ میرا یہ کہنا کہ جی ماڈرن آرکیٹیکچر یا ماڈرن آرٹ یہ کوئی ایک فیشن یا سٹائل نہیں ہے بلکہ یہ ایک انداز فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فلسفہ ہے جو کہ جدید ہے. نہ کہ یہ کہ آپ نے یعنی کہ سٹائل میں. تو کہنا میں اپنے کام کے حوالے سے ہمیشہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ثابت کرنا، دکھانا کہ ماڈرن آرکیٹیکچر کا مطلب یہ نہیں ویسٹرن آرکیٹیکچر. تو دانستہ اور شعوری طور پہ avoiding copying and imitating or trying to be like the latest western وغیرہ. اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہماری تربیت رہی ماڈرنسٹ نظریات کے حساب سے اس میں جو ماضی ہے اس کو ویسے ہی نکال دیا جاتا ہے کہ یہ تو اب گزر گئی بات، اس کا اب کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، ہسٹری ہے، یہ چیزیں بقول ماڈرنسٹ کے دے بلانگ ٹو دا ربش ہیپ آف ہسٹری. تو اس کو تو ہم نے ویسے ہی رد کر دیا تھا. اور دوسری طرف یہ کہ جو جدید فن تعمیر، جدید مصوری وغیرہ، اس کے بارے میں جو ایک عام تاثر ہے کہ جی ہاں یہ مغربی سٹائل ہے. تو یہ مجھے بہت پریشان کرتا تھا کہ بھائی بتانا یہ ہے کہ یہ مغربی سٹائل کی بات نہیں ہے، ایک بہتر انداز فکر ہے، طریقہ ہے ہر چیز کو، زندگی کو ایڈریس کرنے کا، ایک بہتر حل بھی ہے شاید. بہتر حل بھی اس کو صحیح سمجھ کے ان اصولوں پہ چلنا ہے ہمارا حل ہے، بالکل نہ کہ ان شکلوں کو کاپی کرے. تو یہ تو میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے پھر کافی یہ احساس ہوا کہ بات یہ سمجھ نہیں رہے لوگ. کہتے کہ ہاں آپ تو مغربی سٹائل میں کر رہے ہیں کام کہ آپ کا آرٹ بھی ویسٹرن آرٹ ہے، آپ کی آرکیٹیکچر بھی ویسٹرن، یہ سب امریکن، ویسٹرن، یورپین. حالانکہ آپ کا نہیں، آپ کا کام میں نے کہا نا، میں تو شعوری طور پہ دونوں کو ریجیکٹ کر کے بالکل کہا کہ بھئی جو ان حالات کے لیے سب سے موزوں ترین طریقہ ہے وہ اپنانا چاہیے. بالکل. تو ماضی کا بھی نہیں اور مغربیت کو بھی نہیں، بلکہ لاجک، ریشنلٹی، سائنٹیفک اپروچ، ان چیزوں کو، ان کا اطلاق ان حالات میں. تو اس پہ میں کافی پریشان ہو رہا تھا اور بہت تلاش میں تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ میں کہتا کچھ ہوں، بندے سمجھتے کچھ اور. تو یہ پھر اس نتیجے پہ میں پہنچا کہ یہ مسئلہ تمام آرٹ میں کمیونیکیشن کا ہوتا ہے.
ہر فن میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو زبان بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ کس زبان میں آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اب بڑا نیا فلسفہ اور سوچ کا طریقہ یہ سب آ گیا، لیکن اپنے معاشرے کی زبان، اپنے معاشرے کی روایات، تاریخ، ثقافت، ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ پھر ویسے ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ کو کبھی کچھ پتا نہ ہو؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ ایک بام شیل کی طرح یہ احساس ہوا. تو پھر میں نے شعوری طور پہ اپنے آپ کی نئے سرے سے تعلیم کرنا کا فیصلہ شروع کیا کہ مجھے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا. اس میں پھر اتفاق سے پہلی جو سورس مجھے ملی ایک کتاب سینس آف یونٹی، وہ ایرانین ٹریڈیشن اور ہسٹری اور اس کے آرکیٹیکچر کے بارے میں. اب وہ ہمارے کلچر سے بہت نزدیک ہے، ظاہر ہے. بڑی مماثلت ہے اس کی. تو وہ تو دیکھ کے میرے تو حواس باختہ ہو گئے. یہی تو ہے جواب جو میں ڈھونڈ رہا تھا. ڈھونڈ رہا ہوں، وہ پردے کھل گئے. پردے کھول گئے. تو اور معلوم یہ ہوا کہ فرق صرف سٹائل کا نہیں ہے کہ آپ نے اینٹ گارا استعمال کیا بجائے سریا سیمنٹ کے، یا ایک خاص نوکی ڈاٹ استعمال کر لی بجائے، یہ نہیں ہے بات. اور نہ ہی فرق ماضی اور مستقبل زمانے کا ہے. یہ فرق ہے بنیادی نظریہ حقیقت اور سوچ اور فلسفے کا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑے واضح طور پہ آ گیا کہ بھئی یہ جو روایتی ثقافتیں، جو روایات ہمیں بتا رہے ہیں، ایرانین روایت میں اتنا فرق نہیں، ہماری بھی وہی ہے تقریباً نظریات. وہ مجھے لگا کہ یہ حقیقت سے زیادہ نزدیک ہے، بلکہ یہ عین حقیقت کی بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے پھر اس کے برعکس جو ہم سمجھتے چلے آئے کہ اب ہمیں جو عقل کل حاصل ہو گئی، تو وہ تو اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں. تو وہاں سے ایک تبدیلی آئی ہے، اور پھر میں نے اپنے وہ تجسس اور تلاش اور اپنے آپ کو بہت مشکل تھا مگر ڈی فریم کیا اس کو ایک طرح سے. بالکل. اچھا، مطلب یہ یعنی کہ شروع سے ایسا نہیں تھا، یہ مطلب یہ پردے جو ہے یہ بیچ میں ہٹے اور پھر دوبارہ سے آپ نے بالکل اس کو جو ہے وہ کیا. دس از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جب ہم باہر سے تعلیم لے کے آتے ہیں، یا ہمیں جو مطلب مجھے بھی موقع ملا، اور جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں یا جو آئیڈیاز ہم پڑھتے ہیں، جو ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، تو سم ہاؤ کسی حد تک وہ ہم ایک اور طرح کے آئیڈینٹی کرائسس میں چلے جاتے ہیں، ایک اور تلاش میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے وہ کنیکٹ ہوں. اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ کس طرح جو ہے وہ ایک کتاب نے جو ہے وہ کتنی آپ کو مدد کی کہ آپ دوبارہ سے ان ویلیوز کو جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکیں، اس کلچر سے جو ہے کنیکٹ ہو سکیں. اور کتنا ضروری ہے کہ پڑھنا، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تلاش جو ہے اس کی جستجو ہونا، وہ ارج جو ہونا، وہ بڑا ضروری ہے. تو پھر جب ہم آپ کے کام کی یا ہم اس آرٹ کی بات کرتے ہیں، تو کس طرح آپ نے جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل جو آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ انوویشن بھی ایڈ کی، اور آپ دونوں کو جو ہے وہ مطلب ایک ایکولی ایک خوبصورت امتزاج ہے اس کا، اس کو لے کے چلے. پہلی چیز تو یہ جب سمجھ آئے کہ یہ روایتی ہمارے فنون اور فن تعمیر، یہ ان کا صرف سٹائل سے تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ابھرتی ہیں آگے، یہ پیداوار ہیں ایک مختلف بنیاد سے وہ شروع ہوتی. تو اس میں
اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز کے بارے میں وہ شکل بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ علم کیا ہے، تعلیم کیسے ہونا چاہیے، تعلیم کے طریقے مختلف، یہ سب فرق سمجھ آنے لگے، اور معلوم یہ ہوا کہ ان سب کے کوئی بنیادی وجوہات ہیں۔ جدیدیت کا بھی، وہ تو ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا، دیکھا تھا، اور اس کے سارے جو خامیاں ہیں وہ بھی اتنی شدت سے سامنے آ رہی تھی، اور دوسری طرف جو روایتی طریقے ہیں، نہ صرف آرٹ اور کلچر بلکہ علم و دانش و تعلیم حاصل کرنے کے بھی جو طریقے ہیں، تو استاد شاگردی اور جسے کاپینگ، اس کی اہمیت، جبکہ جدیدیت میں ہمیں یہ خوب اچھی طرح سمجھایا گیا تھا کہ جی پرانی چیز کو، کسی چیز کو کاپی نہیں کرنا ہے، کوئی نئی چیز بناؤ، انوینٹ کرو، کریٹ کرو، انوویٹ کرو۔ تو یہ ایک طرح کا جنون کی طرح سے، اور وہ گھوٹ کے اندر ہمیں یہ ڈالا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب چوری کرنا بھی ایک آرٹ ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں یعنی ان ٹرمس آف آرٹ کی ہم بات کریں، جب ہم کہتے ہیں کہ جو مطلب اتنا خوبصورت اور اتنا کیا کلاسیکل کام ہو چکے اور کیا کچھ ہو چکا ہے، لیکن کنٹینیو ٹو یور، یہ بڑی ہم نے پتے کی بات کی کہ واقعی جو کاپینگ ہے اس میں بڑی حکمت ہے، اور وہ لازمی ہے سمجھنا۔ پہلی بات تو وہ ایک آپ کے پہلا امتحان ہوتا ہے کہ اپنی انا کو دبانا، اس کو ختم کرنا۔ جبکہ جدیدیت جو سکولز ہیں، طریقے، وہ پہلا سبق ہی اور آخری سبق تک اپنے ایگو کو بوسٹ کرنا، اپنی انڈیویجویلٹی کو جو ہے وہ اور پروجیکٹ کرنا۔ تو یہ ہر چیز میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس میں پھر یہ چیزیں جیسے جیسے سمجھتے گئے تو پھر اسے استعمال بھی کرنا شروع کیا، کوشش کی۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو، یقین جانیے کہ بہت سی چیزیں جب عقل کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن جب کاغذ پینسل لے کے بیٹھتے تھے تو ہاتھ چلتا ہی نہیں تھا، اس طرح سے انکار کر دیتا، اتنا وہ بھر دیا ہوا تھا اندر کہ نہیں، کہ کاپی کیسے، میں کچھ نئی چیز بتاؤں یا اس کی بھی کوئی نیا انداز نکالو۔ اور ہم اکثر جو ہے مطلب ہم کام ہی نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کہ یار نہیں، میں نے تو بس یہ تو سب کچھ ہوا ہے، میں نے کوئی نئی لکیر لگانی ہے، کوئی نئی لکیر لگانی ہے، کوئی نیا ڈیزائن لے کے آنا ہے، اور ہم اکثر اس وجہ سے کام نہیں کر پاتے۔ اور اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے جاتے ہیں اور اب آپ تلاش کرتے ہیں، آپ انسائکلوپیڈیا پہ جاتے ہیں، آپ ڈیجیٹل سرچ پہ جاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں سارے آئیڈیاز امپلیمنٹ ہو چکے ہوئے ہیں، بالکل سب کچھ ہی ہو چکا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بات آتی ہے انداز کی، کہ آپ اس کو انداز کیا دے رہے ہیں، یا کس انداز سے آپ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، خیال وہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے یہاں ہم نے تنظیم بھی بنائی تھی، انجمن معماران، اور جو پرانے استاد وغیرہ، ان سے بھی کافی کچھ سیکھا۔ تو ایک اسی طرح کا ایک سیشن کافی لمبا تھا استاد گوہر قلم کے ساتھ، خطاطی پہ، تو وہ بتا رہے تھے وہ سارے تاریخ بھی اور اصول بھی اور وغیرہ، یہ خط یوں، اس کا یہ، تو وہ سارا جب سمجھا دیا تو ایک پارٹیسپینٹ نے پوچھا کہ استاد جی پھر کوئی نئی چیز نہیں ہم پیدا کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا بالکل، کیوں نہیں، لیکن پہلے جو پرانی چیز ہے اس پر تو مہارت حاصل کرو، پھر آگے کی بات کرنا، پھر آگے کی بات۔ تو اس وقت ہم پیچھے سب کو بول کے پہلے سے چھلانگ مارنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو روایتی انداز اور طریقہ ہے
اس میں اگر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو نظر آتا ہے ہمارے کام میں کچھ یعنی نئی چیزیں بھی ہیں یا انوویشن بھی ہے. انوویشن بھی ہے، یہ انوویشن کرنے کی خواہش کا نتیجہ نہیں ہے، ہوں یہ پورے اس روایتی طریقہ جو ہے ڈیزائن کا، اس کا حصہ ہے کہ آپ پہلے تو اصولوں کو ماسٹر کریں، انہیں پوری سمجھیں، لیکن کسی بھی ماسٹر کی چیز کو آپ کسی اور موقع پر ہو بہو اس کا اطلاق ممکن ہی نہیں۔ ہوں اب کئی بار ہم اب سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی عجیب نہیں لگتا کہ کلائنٹ کہتا ہے جی ہم نے یہ چیز بنانا ہے پر یہ فلانی بلڈنگ پر بیسڈ ہو۔ ہوں پہلے اگر اس طرح کے کوئی لے کے آئے ہمارے پاس تو ہم کہتے پھر کسی اور کے پاس جائیں، آپ نے کیا سمجھ لیا ہمیں ڈیزائن کرنا نہیں آتا، یعنی بڑی اپنی حد تک سمجھتے تھے، لیکن اب وہ بات سمجھ آتی کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہوں تو وہ کیا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں بیسڈ ہونا چاہیے، کہ ماسٹرز نے کیا سے کیا، یہ ماسٹر پیسز کیا ہے، ہوں وہ اس جو مقصد ہے ٹریڈیشنل آرٹ کا کہ وہ جو حقیقتیں ہیں، یعنی ایک تو جو ظاہری ہے ہوں وہ تو ایک حقیقت نہیں ہے، ہوں بلکہ یہ اظہار کر رہے ہیں وہ حقیقت جو کہ فزیکل نہیں ہے، نظر نہیں فزیکل نہیں. آتی۔ ہوں تو اس حقیقت، غیب کی حقیقت کو آپ کس طرح سے ایک ظاہری شکل بنا سکتے ہیں، ہوں یہ ہے وجہ کہ ماسٹر پیسز کو کیوں ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے، ہوں کہ انہوں نے اس حقیقت کا رس نچوڑ کے اور اس انداز سے اس چیز میں، اس موقع پہ یا پرفارمنس میں یا پینٹنگ میں اس پرنسپل کو اتنے خوبصورتی اور مکمل طور پہ، کمال جسے کہتے ہیں، اس کا معیار یہی ہے کہ وہ کتنا اصل حقیقت اور اصول کے کتنا نزدیک، تو وہ کمال جو ہے وہ ماسٹر پیس ہوتی ہے۔ ہوں تو وہ آپ نے جب وہ جس حد تک بھی سیکھ لیا تو میں نے کہا کہ ماسٹر پیس کے ہی آپ لے کے چلتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق نئے یا کسی اور مقام پہ، کسی اور سائٹ پہ وہ نہیں ہوتا، تو وہاں لازمی ہوتا ہے کہ جو وہاں کے صورتحال ہے، سائٹ ہے، کلائمیٹ ہے، فنکشن ہے، بہت سی ہر چیز تبدیل ہو جاتی، ہوں تو وہ اس کا حل نکالنا، یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ ہوں کوئی نئی چیز تلاش کرنے کی وجہ سے ہم نئی چیز نہیں نہیں کرتے، رہے. لیکن نئے تقاضے ایسے آ گئے تو اس کے لیے آپ نے کسی طرح سے کرنا ہے، وہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ تو انوویشن ہو گیا۔ ہاں سو بیسیکلی وہ حل نکالنا، اس جو وہ پریزنٹ ادھر وہ کلائمیٹ ہے یا جو لینڈسکیپ ہے یا جو بھی ادھر جو سچویشن ہے، تو اس حل کی تلاش کے اندر وہ انوویشن جو ہے ہاں، وہ جو جنم بہتر حل، لیتی ہے. جو مناسب اور موضوع ترین ہوں ضرورت کے مطابق، اور یہ گوہر قلم صاحب نے بھی پھر سمجھایا تھا کہ ہاں پتر نوے بھی خط بن سکتے ہیں پر ضرورت ہوئے ضرورت ہوئے تھے. ہاں ایویں نہ لیکا مار دے جو. تو یہ ضرورت کا نتیجہ ہے۔ اچھا ابھی چونکہ آپ کے اسی جواب کے اندر ایک چیز آئی کہ ایک وہ جو حقیقت جو دکھائی نہیں دیتی، تو ہمیں جو اسپرچویلٹی آپ کے کام میں دکھتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور اس کا آپ کی زندگی میں کیا رول رہا ہے؟ لیکن جب یہ باتیں سمجھ آئیں تو سب سے اہم چیز تو یہی سمجھ آئے کہ جہاں جدیدیت کا فلسفہ اور نظریہ یہ مادی حقیقت کو بنیادی سمجھتا ہے، ہوں جبکہ تمام روایات، صرف ہماری نہیں، دنیا بھر میں پری ماڈرن جتنی بھی کلچرز ہیں، ان سب کی
بنیاد اس نظریے سے ہے کہ اصل حقیقت نان فزیکل ہے، میٹا فزیکل ہے، روحانی ہے۔ روحانی ہے۔ ہوں تو وہ رشتہ اور تعلق تو علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ پھر روحانیت کیا ہے، روحانی حقیقت کیا ہے، کیونکہ پھر وہی ہے جو اظہار اس میں ہو رہی ہے، تو اس کو بغیر سمجھے ہم کیسے، اظہار کیا ہاں کریں؟ کس طرح اظہار ہاں، کریں گے؟ تو یہ اس کا ایک لازمی جزو ہوتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ تربیت اور تعلیم کے طریقے کے اندر بھی یہ شامل ہوتا ہے، یعنی استاد اور شاگرد کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کی بیسک جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ وہ علم، وہ جو کہ فزیکل نہیں ہے، اس حقیقت کو کس طرح سے ٹرانسمٹ کرنا ہے، اس کے لیے براہ راست ہی ہو سکتا ہے، پرسن ٹو پرسن۔ اس کے لیے کوئی یہ جو ماڈرن فیکٹریاں بنا لی ہیں ہم نے ڈگریز پروڈیوس کرنے کی، اس میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، یا کوئی کتاب پڑھ کے۔ ہاں تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کا لازم ملزوم حصہ ہی ہیں، ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ہم نے فیکٹریز بنا لی، یا ایک وہ نفسہ نفسی ہے اور ایک مشین ہے چل رہی ہے اور ہم اس کے پرزے ہیں، اور ہماری زندگی گزر جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ جو روحانیت ہے وہ کہیں اس میں ختم ہو گئی، یا وہ ابھی آپ کو وہ روحانیت آپ کو ملتی نہیں ہے۔ ہم آئی مین کہ ڈیزائن کو، آرٹ کو، آرکیٹیکچر کو چھوڑ کے باقی بھی زندگی کے جو اسپیکٹ ہیں وہ دیکھیں تو اس کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ وہی بات ہے کہ اتنا زمین آسمان کا جو فرق ہے کہ کہاں جدیدیت نے کہا کہ جی روحانیت کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کی تو بات ہی نہ کرو، یہ تو خیال ہے دماغ میں، یہ مادی حقیقت کے تجربے کا نتیجہ ہے، ہاں، جو اس کا دکھ رہا ہے وہی ہے۔ ہاں، اور وہ اس کا علیحدہ اپنا وجود کچھ نہیں ہے، وہ صرف ایک عکس ہے مادی حقیقت کا، جبکہ تمام روایات میں جو بنیادی نظریہ اس کا ٹوٹل الٹا ہے کہ اصل حقیقت میٹا فزیکل روحانی ہے، اور جو آپ کو ظاہر ہوتا ہے یہاں پہ وہ اس حقیقت کی عکس ہے، ریفلیکشن ہے۔ تو یہ ٹوٹلی یعنی ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے۔ اچھا، میں ہمارا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، لیکن مجھے بڑی جو ہے نا وہ ایک دلچسپ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں، چونکہ کافی زیادہ جو ہے نا اس حوالے سے کافی گفتگو ہوئی اور میری بھی ہوئی، اور کافی زیادہ کنورسیشنز ہوئی، جب آپ باہر پڑھتے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ڈبیٹس ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے، تو اس ڈائلاگ کے اندر یو میٹ پیپل جو آپ سے کہتے ہیں یار ہم نے کوشش کی کہ ہم اس روحانیت کو تلاش کریں، اس جو میٹا فزیکل آپ بات کر رہے ہیں اس کو ڈھونڈیں، لیکن ہمیں نہیں مل پاتی، مطلب ہم جب کوشش بھی کرتے ہیں نہیں مل پاتی، اور سم ہاؤ مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس لائک یہ ایک شاید یہ آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے، یہ ایک ڈسکوری ہے، ایک پروسیس ہے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی بھی تلاش پہ نکلنے سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے اس شے کے بارے میں جس کو کہ آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں، یعنی faith is a prerequisite for any scientific investigation۔ بغیر یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ تلاش کر کیا رہے ہیں، اگر ویسے ہی نکل پڑیں اور جو چیز ملے وہ بالٹی میں ڈالتے جائیں تو صرف کوڑا کرکٹ ہی جمع ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ پردہ ہٹنا چاہیے دماغ میں، یہ کہ اصل وہ چیز کیا ہے جس کو آپ تلاش کریں، جب وہ آپ کو پتہ یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے کہ واقعی یہی حقیقت ہے، لیکن وہ کہاں ہے، پھر وہ سوال، پھر اس کی جستجو شروع ہوتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق سے بھی بہت سوں کو مل جاتا ہے کہ بغیر بے ارادہ آپ کہیں نکل پڑے تھے اور کچھ حالات آپ کے ساتھ ایسے ہوئے کوئی کہ ایسا حادثہ ہوا، کچھ ہوا آپ کہ کو پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہے، یہ کالا نہیں ہے سفید۔ ہاں لیکن عام انسان کے لیے پہلی جو منزل ہے
وہ تو یہ شعور، یہ ادراک کہ یہ جو ظاہر ہمیں آ رہا ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت کوئی اور ہے، تو پھر آپ اس حقیقت کو ڈپینڈس، کوئی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ہاں ہوگی ٹھیک ہے، مجھے تو اپنا دھندا کرنا ہے، کوئی پھر ساری زندگی اسی میں وقف کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ یقین والی گفتگو بھی الگ ہے، کیونکہ جب آپ یو آر براٹ اپ ان دس انوائرمنٹ، یا مطلب آپ کے اپنے جو ہے وہ اتنے آپ ریشنل ہو گئے، اتنے لاجیکل ہو گئے کہ وہ یقین والی چیز ہے وہ اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں، اور آپ کا ایک اسٹرانگ بلیف کچھ بن چکا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کی تلاش کرتے ہیں، تو وہ شاید پھر مشکل ہوتا ہے۔ جی مگر دیکھیں نا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جدیدیت پہ بھی اتنا ہی اس کا اطلاق ہے۔ بالکل بالکل۔ یعنی ایک جدید انسان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوئی علم علاوہ مادی حقیقت کے ہے ہی نہیں، جس کا مطلب اسے یقین ہے کہ واحد اور اصل حقیقت مادیت ہے، مادیت ہے، ہاں۔ تب وہ اس کو تلاش کرنے نکلتا ہے۔ ہوں ہوں۔ تو وہ بھی ایک فیتھ ہوتا ہے اسے، وہ بھی ایک فیتھ، ایک ہاں فیتھ ہے، ہاں، یقین ہے، کیونکہ وہ بھی بلیو ہے نا۔ بلیف ہے، ہاں اٹس اے ہاں بلیف، ہاں، اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی ایک مذہب ہو گیا، وہ بھی ایک ریلیجن بالکل، ہے۔ اور مادیت پھر از اے جی ریلیجن۔ جی، اور آج کل یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے کہ وہ سائنس کو بجائے اس کے کہ اس کا مطلب ہے علم، ہم نے اس کو مذہب بنا لیا، سائنٹزم بنا لیا، کہ واحد ذریعہ علم حاصل کرنے کا ماڈرن سائنٹیفک طریقہ۔ اب اس میں آپ کو ایمان پختہ ہے، یقین ہے، اور جبھی آپ وہ کچھ کرتے ہیں، مگر اٹ از اے بلائنڈ فیتھ۔ اٹ از اور وہ سائنس پہ آپ کا وہ اندھا اعتماد ہے ادھر، وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ پھر روحانیت کیسے آئے گی؟ تو آپ کے کام میں روحانیت کیسے آتی ہے؟ نہیں وہ تو نہیں آئی تو اسی طرح کے جب کچھ ہو، جیسے آپ نے اچھا، کہا۔ پتہ ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے نا اکثر، چونکہ اب ہمارا فلم کا کام ہے، اس میں آپ نے ایک چیز کو فلمایا، اس کے بعد آپ نے ایڈیٹنگ کی، اور پھر ہم بات کرتے ہیں یار اس میں فیل نہیں آ رہی، یہ محسوس نہیں ہو رہا، اس کا کوئی کنیکشن بن نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ فیل کیسے آتی ہے؟ تو پھر جو بچہ آتا ہے سیکھنے، گریجویٹس آتے ہیں، انٹرنس آتے ہیں، یا جس کو کوئی سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بس یہ بتائیں کہ اس میں فیل کیسے آئے گی، یہ اس فیل کو اسپرچولیٹی کا نام دے دیں، اس کو کسی اور طرح سے لیبل دے دیں، لیکن وہ سیدھا ایک ڈائریکٹ سوال آتا ہے کہ یہ فیل کیسے ایڈ ہوتی ہے؟ تو کیسے ایڈ ہوتی ہے وہ؟ دیکھیں یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، کہ بعض اس طرح کی چیزیں اکثر ہم نوجوان آرٹسٹ خاص کر کے سمجھتے ہیں کہ جی یہ فیچر یا کیریکٹر یا یہ کوالٹی میرے کام میں آنا چاہیے، تو یہ ایک محض ایموشنل، ایک رومانوی خواہش ہے، جس کی کہ کوئی گہری بنیاد نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ دوسری طرف کہ آپ کو کسی چیز پر ایک مکمل پختہ یقین ہے، ایمان ہے، اور اس میں آپ نکلتے ہیں، اور وہ علم اگر آپ کو حاصل کرتے جاتے ہیں تو لازماً آپ کے اندر بھی تبدیلیاں آنے لگتی، اور جب وہ تبدیلیاں اندر رس بس جاتی ہیں تو جو آپ کام کریں گے، آپ کے ملنے کا، بول چال کا، کھانے پینے، ہر زندگی کے ہر چیز میں وہ اس کا جھلک خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کانشیسلی یہ نہیں کہ میں یہ پروجیکٹ کروں اپنے آپ کو، تو اس میں ایسے ہو جاؤں گا، نہیں۔ مصنوعی چیز پھر مصنوعی وہ نظر ہاں، آ جاتی، اور پکڑی اور جاتی ہے۔ جو ظاہری جو چیز ہے وہ ہاں، ظاہری ہوتی ہے، اور وہ جو حقیقت ہے اس کے لیے آپ کو اس طرح کی کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف۔ ہاں، اور اسی وجہ سے اکثر ابھی ہمیں جو آرٹ بھی ہے وہ بڑا سرفیس لیول پہ دکھتا ہے، اس میں وہ ڈیپتھ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملتی۔ آپ کوئی بھی اس کا جو ہے میڈیم آپ لے لیں، چاہے وہ پینٹنگ کا میڈیم ہے، چاہے وہ ڈیزائن کا میڈیم ہے، چاہے وہ فلم کا ایون موسیقی کا جو میڈیم ہے وہ بھی بالکل یہ وجہ ہے کہ ہاں، ہم تلاش کرتے ہیں جو ظاہری سطحی جو اس کی شکل ہے، اس میں کچھ ایسے نہیں تو یہ رنگ ہو جائے تو وہ ہو جائے، یہ وہ شکل ہو جائے، یہ سب سپرفیشل سطحی باتیں، تو اس کی گہرائی کیسے ہوگی؟
اور اگر وہ شکل ابھرتی ہے، پیدا ہوتی ہے ایک سالڈ فاؤنڈیشن سے خود بخود، تو آپ چاہے چاہیں یا نہ چاہیں جو ہے حقیقت وہ پھر ظاہر ہو ہی جاتی ہے آپ کے کام میں. تو وٹ وڈ یو ایڈوائز ٹو دیز لائک جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ کسی بھی آرٹ کی شعبے کے اندر ہیں اور وہ اس فاؤنڈیشن کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان فیکٹریوں سے ڈگریاں تو لے لیں گے لیکن وہ یہ نہیں سیکھ پائیں گے یا وہ روحانیت نہیں آ پائے گی، تو وہ فاؤنڈیشن وہ کس طرح سے بلڈ کریں، کیا کریں وہ؟ دیکھیے اس کا میرا خیال سے جواب تو ایک ہی ہے، ایک جسٹ بی ٹرو ٹو یور سیلف. اور اکثر و بیشتر ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اپنے ساتھ فراڈ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ. بی ٹرو ٹو یور سیلف. اور جب آپ اپنی سچائی کو سمجھیں گے اور اپنائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو جو بھی نتیجہ ہوگا سو ہوگا، لیکن اس میں وہ سچائی بھی جھلکنے کے امکان جب ہی ہوں گے جب اس کے بیس پہ کچھ سچائی ہو. تو یہ فکر ہی نہ کریں کہ جی اینڈ پہ میرا آرٹ کیا بنے گا. آپ اس کا سوچیں کہ حقیقت کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے زندگی میں ہونے کا، یہ دنیا کیا ہے. ان چیزوں کو اگر آپ سمجھیں گے تو وہ خود بخود آپ کے ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی. تو اٹس مور کہ آپ خود کے ساتھ تو پہلے سچے ہوں کہ خود کو ایک دھوکے میں نہ رکھیں. اچھا، کہیں کسی جگہ پہ لگتا ہے کہ شاید ہماری جو وہ ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ بھی شاید بدل گئی ہیں. مطلب ہم اپنے لیے یا خود سے سچے ہونے کے لیے یا اپنے کام میں ہم وہ سچائی لا ہی نہیں پاتے. ہم جو کام کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ ہمارے کام کو شہرت کیسے ملے گی یا ہمارے کام کی قیمت کیسے زیادہ لگے گی. تو جب یہ ایکسپیکٹیشنس ہوں گی تو وہ پھر وہ سچائی تو آنا مشکل ہے. بالکل بالکل. اور یہ دیکھیں نا، یہی میرا مطلب ہے کہ آپ کا بنیادی نظریہ حیات کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی جتنی ہے بس اتنی ہے اور یہی دنیا ہے جو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کے سارے توقعات اور خواہشات اور مقاصد اس نظریے کے حوالے سے آپ متعین کرتے ہیں. اور اگر آپ کے بنیادی نظریے میں حقیقت کے بارے میں دوسرا کوئی نظریہ ہے کہ یہ جو بھی یہ زندگی کے مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ اصل حقیقت کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی پھر ہر لفظ میں، ہر طریقے، ہر طرح سے. سو آئی مین کہ اس کو پھر ایسے کہیں کہ جو بنیادی آپ کا نظریہ ہے یا جو فلسفہ حیات ہے وہ آپ کی پوری شخصیت کو، آپ کے کام کو جو ہے وہ امپیکٹ کرے گا. تو سب سے پہلے اس پہ کلیئرٹی امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے، اور جو خود آگہی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، بالکل. جس کو ہم اس نفسا نفسی میں کوئی وقت ہم جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں. اچھا، میں تھوڑے سے بس گفتگو ہماری کچھ اور ہونی تھی لیکن اب اس میں لطف آ رہا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور آئی مین کہ ہم آپ کے کیریئر کی بات کریں، آپ کے کام کی بات کریں، آپ نے بے شمار جو ہے وہ پروجیکٹس کیے، اور جس میں ایک جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے یا میں کہوں گا ایک پیس آف آرٹ ہے، ہر سکھ، میں نے اس کو دیکھا اور اس کو محسوس کیا اور سمجھنے کی کوشش کی. سو وٹ از یور فیوریٹ ورک، مطلب ان یور، مطلب آپ کا اپنا پسندیدہ کام کون سا ہے اور اس نے کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ امپیکٹ کیا؟ یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور اس کا جواب میں ہمیشہ یہی دیتا ہوں، واٹ از یور موسٹ فیوریٹ پروجیکٹ؟ میرا جواب ہے دا لاسٹ ون، جو آخر میں کیا. کیونکہ یہ تجسس اور تلاش اور بہتر سے بہتر کرنے جو اپنے یعنی وہ مسلسل جاری رہتے ہیں. تو جو لاسٹ ہے اس میں وہ سب
کچھ ہے جو اس وقت ہم جہاں تک پہنچے تھے. جہاں تک The پہنچے تھے next one will be another step forward. تو اس میں وہ جو ہے وہ ہیڈ تو آن وہ ہوگا. آخری جو پروجیکٹ ہے وہی سب سے فیوریٹ. چلیے خوبصورت. اب یہ میرے پاس بھی ایک اور جواب آ گیا ہے اس کا, تو میں بھی یہ کہا کروں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ کہ جو آپ نے زندگی گزاری, جو آپ نے کام کیا اور اتنا خوبصورت آپ نے کام کیا, اگر آپ کو پھر سے موقع ملے یا اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ کچھ آپ نے اس سے ڈفرینٹ کرنا ہوتا, یا کیا کرتے, یا کیا ڈفرینٹلی آپ نے کیا ہوتا, کیا مختلف کیا ہوتا؟ نہیں, یہ اس قسم کے کبھی خیالات نے مجھے تنگ نہیں کیا. اچھا اچھا, جو تو یو فیل فلفل. آئی فیل گریٹفل, تھینکفل. اللہ واہ کا واہ شکر ہے واہ جو واہ بھی ہوا ہمارے ساتھ. واہ اچھا واہ. برا, میں برا تو کہوں گا ہی نہیں, ہر چیز کی کوئی ہوں وجہ ہوتی ہے. ہوں. سو ہاں جی. اینڈ وٹ امپورٹنٹ لیسنس, کیا ایسے سبق جو آپ نے زندگی میں سیکھے ود ٹائم بینگ, اور جو آپ کو لگا کہ شاید یہ مجھے پہلے میں سیکھ لیتا, یا ہمارے لیے مطلب کیا ایسے سبق ہیں اس پورے کیریئر میں, کیونکہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کیریئر, آئی فیل دیٹ. ڈیفیکلٹ تو ہے, ہاں. یہ کوئی آسان راستہ نہیں. تو اکثر یہ بھی سوال اٹھتا ہے ہوں جب حالات اور خصوصاً موجودہ دنیا کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہوں تو میرا تو مشورہ ہمیشہ یہی ہے کہ پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے تمیز کرنا, ہوں ڈسرنمنٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اور یہ آج کل کہنا ضروری ہے اس لیے کہ دنیا بھر میں پوسٹ ماڈرنسٹ فکر جو ہے, فلسفہ جو ہے, ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ دیر از نو ایبسولوٹ رائٹ اینڈ رانگ. یہ ایک فلسافیکل پوزیشن ہے پوسٹ ماڈرنسٹ انسان کی. سو پہلا کام تو یہ کہ اس کی تمیز سیکھیں, کریں, صحیح اور غلط میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے فیصلہ کریں. ہوں اس کے بعد جو صحیح اس پہ عمل کریں, اور اس لیے نہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی دنیا میں انقلاب آ جائے گا. جو صحیح کام ہے وہ کریں اس لیے کہ وہ صحیح کام ہے. ہوں That's all. ہوں نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم صحیح کو صحیح سمجھیں اور صحیح پر عمل کریں. نتیجے کے طور پہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یا یہ وجہ نہیں ہے ایک کام کرنے کی کہ اس سے میں انقلاب لے آؤں گا, دنیا میں بہتری لے آؤں گا, میں تبدیل کر دوں گا. یہ ہمارا کام نہیں. لیکن ہم اپنا کردار جو ہے وہ اس میں ادا کریں, ایٹ لیسٹ بینگ کہ اس کو سمجھیں, اس سچ اور جھوٹ کی تلاش میں جائیں, اس صحیح اور غلط کی تلاش میں جائیں, اور پھر جو ہمیں سچ اور صحیح لگے اس پہ پھر ہم عمل بھی کریں. بالکل ہر چیز کو آپ پرکھیں, ہوں پوچھیں ہوں کہ یہ واقعی صحیح ہے, یہ سچ ہے. ہوں. اچھا اس پہ جب ہم آتے ہیں, ایک اور بڑی چیز جو ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں جس کی کمی محسوس ہوتی ہے, وہ ہے کرٹیکل تھنکنگ کی. وہ ہے جو آپ نے انالیسس کی بات کی کہ پرکھیں, مطلب وہ اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا, اس کی جو ہے وہ بات نہیں ہوتی. تو یہ کتنا ضروری ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ تو بالکل امپورٹنٹ ہے. اور یہ اگین جو صحیح روایات ہیں ان کا طریقہ ہے. اب مثال کے طور پہ اکثر ہمیں اسلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اتنی فرقے ہیں, کس کو صحیح مانیں, قرآن شریف عربی میں سمجھ نہیں آتی تو کتنے ترجمے ہیں, کون سا ترجمہ پڑھیں. یہ نیا سوال نہیں ہے. تو ہمارے روایت میں اس کا جواب یہ ہمیشہ بتایا گیا کہ
جتنی سورسز ملیں سب کو پڑھو اور پھر دیکھو کہ کون سی چیز تمہیں دل کو صحیح لگتی ہے. یعنی اور تو اور قرآن شریف کے اندر ہمیں قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ خود قرآن بتاتی ہے بتاتا ہے. کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، پھر غور کرو، سوچو، اور فکر کرو. اگر دل کو لگے تو پھر اس پہ عمل کرو. تو وہ کریٹیکل تھنکنگ لازمی ہے. بے شک بے شک. بس وہی سمجھنے کی بات ہے، اور وہی جو گرہیں ادھر لگی ہوئی ہیں ان کو کھولنے کی جو ہے وہ بات ہے. کیا ہی خوبصورت بات ہے. اچھا، بیفور ہم اس کو کلوز کریں، ایک جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ اتنا آپ نے کام کیا، اتنا آپ نے جو ہے وقت گزارا، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو جو ہے وہ پرسنلی امپیکٹ کیا ہو؟ بے شمار ہوں گے ویسے تو. ہر واقعہ اس کی اپنی اہمیت ہے. اپنی اہمیت ہے. ہاں. کوئی چھوٹے سے بڑا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. سب ہر قدم کی اہمیت. اور کام کے اندر کوئی ایسی چیز ہوئی ہو، ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بھی ہر پروجیکٹ میں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اتنے سبق دیتی ہے وہ بلڈنگ اور وہ پروسیس پوری. تو ہر پروجیکٹ سے انسان ایک تو یہ کہ ہمبل ہو کے نکلتا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، اب پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، اور کیسے اس میں کرتے. پھر غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے پھر سیکھتا ہے انسان. یہ سارا سلسلہ جاری رہتا ہے ساری عمر. چلیں، واہ واہ، تھینک یو سو مچ. کوئی میسج آپ دینا چاہیں، کوئی پیغام؟ نہیں، پیغام تو وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ حق اور سچ. اس میں فرق تمیز کریں اور وہ کام کریں جو سچ ہے کے مطابق ہے، اور اس کی فکر نہ کریں کہ اس سے آپ نے کو دنیا کو تبدیل کر دینا. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی محبت کا. آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، اور ایسے ہی خوبصورت شاہکار بناتے رہیں جن کو ہم اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایکسپیرینس کریں، ان کو محسوس کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.